خاور گھمن صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بات کریں، بڑی جماعت ہے اور سابقہ حکومت بھی رہی ہے، وہ الیکشن پر زور دے رہی ہے. دوسری جانب جو موجودہ حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اندازہ نہیں تھا حالات اس طرف جائیں گے. آپ کے خیال میں اس وقت جو ایک عام آدمی کی مشکلات ہیں، سیاسی اشرافیہ کو اس کا ادراک ہے؟ کب تک یہ حالات ایسے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایسے حالات بالکل نہیں چل سکتے. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، ایک نازک موڑ پہ پہنچ گیا ہے، پاکستان کے حالات یہ ہونے والے ہیں. تو مجھے ایک کہانی یاد آ جاتی ہے، وہ بچپن سے ہم وہی پڑھتے آ رہے ہیں اسکول کے اندر، کہ وہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک بچہ تھا جو شور مچاتا تھا کہ جی شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور پھر ایک دن شیر واقعی آ گیا تھا. اب ہر وقت جو ہے ہم جو ہے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں ہمارے حالات خراب ہیں، اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوئے تو ہمارا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ہم ایک بڑی ایک ریاست ہیں، جیو اسٹریٹجیکلی ہم بہت زیادہ ایک کلیدی ہمارا کردار ہے، تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، خدا را پلیز پیسے دے دیں. پاکستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوا تو پھر پتہ نہیں پورے دنیا ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی. خدا نخواستہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. لیکن جو حالات و واقعات ہیں آن گراؤنڈ، میرے خیال میں ان کو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. آپ نے سوال کیا کہ ہماری سیاسی اشرافیہ کیا اس کی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جمہوری ملک ہیں موجودہ، آپ جو ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری ہے، کسی ملک کے اندر اگر عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، ریسنٹلی آپ نے دیکھا برطانیہ کے اندر بریگزٹ کے ایشو کے اوپر، تو عوام کے پاس لایا جاتا ہے. آپ کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے ملک کے اندر وہ عوام کا ہے. عوام جس پولیٹیکل پارٹی، جس جو ہے پولیٹیکل لیڈر یا کسی بھی ایک گروہ کو وہ چنتے ہیں، تو وہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ آئیں ملک کے اندر جو پالیسی سازی کریں، ملک کے اندر حکومت چلائیں. آپ ملک کے اندر کوئی موجودہ گیلپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں، عام گلی محلوں میں جا کے پوچھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت جو حکومت جو موجود ہے پی ڈی ایم کے نام کے اوپر، کیا اس کے پاس لیجیٹیمیسی ہے، کیا لوگ اس کو مانتے ہیں؟ کوئی سروے کروا لیں. اور بھائی عوام کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے نا، اگر عوام آپ کو نہیں مان رہی تو آپ زور زبردستی جتنا مرضی ٹائم ایکسٹینڈ کرتے رہیں. اب یہاں تک سوال کہ پی ٹی آئی کی کتنی ذمہ داری ہے یا پی ڈی ایم کی ذمہ داری ہے. ایک چیز ایڈ کر دوں، آج سینیٹر مشاہد حسین سید نے بڑا اہم بیان دیا ہے، کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ضیاء الحق کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ انتخابات جب کرائیں گے جب حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اس کو آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ کیا باقی حالات بہتر ہونے کے؟ مشاہد حسین صاحب ہوں یا بھی ان کے ماشاءاللہ جو نیفیو ہیں، وہ اس وقت موجودہ حکومت کو آن اسٹریٹجک ایشوز اور کمیونیکیشن کے اوپر وہ سارے کا سارا گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی کمیونیکیشن جو اسٹریٹجی کو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کروں، لیکن میں تو اتنی گزارش کروں گا کہ اس وقت جو ہے ملک کے اندر نوٹ دیٹ کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتی ہے. چھوڑیں پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے. آپ کسی پولیٹیکل اکانومی سے بات کر لیں پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر، کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ موجودہ جو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے اس کا حل کیا ہے. میں یقین کر خود لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بحیثیت میڈیا پرسن، بحیثیت پاکستانی، کیا ہمیں بھی کوئی بتائے کہ الیکشن کے علاوہ عوام کی رائے جاننے کے علاوہ کوئی اس ملک کا حل ہے جو موجودہ کرائسس ہے. تو ہمیں بھی بتایا کہ ہم بھی اس کو جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بات کریں، اس کو پروپوگیٹ کریں کہ جی الیکشن یا لوگوں کی رائے حل نہیں ہے، کوئی اور کوئی حل ہے تو اس کے اوپر بات کی جائے، اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے، بحث مباحثہ کیا جائے. لیکن یہ جو کہہ دینا کہ جی نہیں ہم نے رہنا ہے جب تک حالات بھی ٹھیک ہوتے. خاور صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر صاحب آپ ایک ڈبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ کیا حالات سازگار ہیں، کیا ابھی ماحول ایسا ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں، کیونکہ اٹس اے بگ ایکسرسائز اور ابھی معاشی طور پہ سب سے پہلے ہمیں اقدامات اٹھانے ہیں، ایمرجنسی اقدامات اٹھانے ہیں. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں جو مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں، ریفرنس دے رہے تھے، حوالہ دے رہے تھے ضیاء الحق صاحب کی بات کا کہ حالات مثبت ہوں گے تو الیکشن انتخابات کرائے جائیں گے؟ مشاہد حسین صاحب جو ہیں مطلب بڑے قابل شخصیت ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں، اور عموماً تو میں سمجھتا ہوں ان کی باتیں بالعموم بڑی ریشنل ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا کس سیاق و سباق میں کہا، اگر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ اگر بات کہی ہے تو خیر آپ کہہ رہی ہیں بالکل کہا ہوگا، کیونکہ لیکن ہمیں سیاق و سباق نہیں پتا، میں اس سے درگزر. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں سوال جو بھی گھمن صاحب بات کر رہے تھے بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ جناب اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کیا ہے، اور چلیں آپ الیکشن نہیں کرا رہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ چہرے جو اس وقت ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو حکمرانی کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس اس بات کی اہلیت ہے
کیا ان کے پاس اس بات کی مطلب صلاحیت ہے اور کیا ان کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ کوئی ریفارم کر سکیں؟ یہ خود کے خود سارے کے ساری جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے وہ نیب زدہ ہے. لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے، مارکیٹس ان پہ اعتماد نہیں کرتی. ان کا جو وزیر خزانہ ہے اس کی سب سے بڑی جو مطلب وہ ہے سر پہ تمغہ وہ یہ ہے کہ جناب وہ نواز شریف صاحب کا سمدھی ہے. اس وجہ سے ان کے پاس جو ہے یہ عہدہ ہے. اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وزیر خزانہ ہو، کیونکہ ماضی میں جب وزیر خزانہ وہ بنے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو گہرے غار میں دھکیل دیا، ایک گڑھے میں دھکیل دیا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہی کیا. اور یہ کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ہی از ناٹ این اکانومسٹ. ان کے پاس ان کے بارے میں کراچی کی مارکیٹس کہتی ہیں کہ ریفارم کے اصلاحات کے وزیر خزانہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام کرتے ہیں، فجنگ کرتے ہیں نمبرز کے ساتھ، زور زبردستی کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کی ایک وہ صلاحیت ہے. آج لیکن ملک اس حالات میں اس کو اصلاحات کی ضرورت ہے اور یہ شخص اصلاحات نہیں کر سکتے. اصلاحات کے لیے بھی آپ کو اخلاقی طور پہ بلند ہونا ہوتا ہے. آپ کی جو شخصیت ہے وہ انڈسپیوٹڈ ہونی چاہیے. ان کا ایک اور طرح امتیاز ہے کہ جناب انہوں نے کیا ان پہ جو بدعنوانی کے کیسز تھے نیب کو انہوں نے نیب کے لاز کو چینج کیا، اس سے باہر آ گئے. جس شخص پہ خود شبہ کرتے ہوں، مارکیٹس اس پہ اعتماد نہیں کرتی ہوں، ان کو اس بات پہ کہ جی آپ کا کاروبار، آپ کے بچے کا کاروبار جو ہے وہ تو ملک سے باہر ہے، دبئی میں آپ کی جائیداد ہے، لندن امریکہ میں پتہ نہیں کہاں ہوگی ہمیں نہیں پتا. اسی طرح شریف خاندان، ان کا کیا اسٹیک ہے پاکستان میں، کون سی ان کا کاروبار ہے. تو یہ لوگ کیا آپ کے خیال میں یہ صورتیں پاکستان کے اندر معاشی تبدیلی لے کر آئیں گی؟ جب 2017 میں نواز شریف صاحب گئے تھے تو ملک کہاں کھڑا تھا؟ جب نون لیگ کی حکومت کا سر وہ یہ کہتے ہیں آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل اسٹیک پہ لگا دیا، ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، ہم اس بحرانی کیفیت میں آئے ہیں اور نکالنے آئے ہیں اس بھور سے. تو 9 ماہ تو ہو گئے عامر ضیاء صاحب، اب مزید کتنی امید رکھی جائے، کب تک حالات بہتر ہو سکیں گے؟ میں یہ عرض کروں، انہوں نے دلدل میں مزید ہمیں گہرا دھکیل دیا ہے پوری ریاست کو. یہ ریاستیں پاکستان سے اور پاکستانیوں سے انتقام لے رہے ہیں، کیونکہ اس ریاست نے ایک ناکام کوشش کی تھی ان کا احتساب کرنے کی. اور کیونکہ ان کو حیرت ہے کہ جی آپ لوگ ہمارے احتساب کریں گے، ہم تو رائل فیملی ہیں، ہم تو مطلب خاندان شریفیہ ہے، اس ملک کو ہم راجواڑہ بنانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو تو یہ بات پسند نہیں آئی. تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور ریاست ہے اس سے انتقام لے رہی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. مجھے بڑا اس وقت جو مستقبل ہے بڑا تاریخ نظر آ رہا ہے. 30 سال کے دور میں نے صحافتی تاریخ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا برا دور نہیں دیکھا، کبھی اتنی مایوسیاں نہیں دیکھی، کبھی میں نے لوگوں کے اندر اتنی گھٹن نہیں دیکھی. جو آج آپ کاروباری طبقہ لے لیں، دولت مند لے لیں، متوسط طبقہ لے لیں، محنت کش طبقہ لے لیں، ہر جگہ پہ لوگ پریشان ہیں، اس پورے سیٹ اپ سے بیدار ہیں. یہ مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں ہماری حکمراں اشرافیہ کا کلیکٹو فیلئر ہے جس کو ہمیں پاکستان کو اس نہج پہ لے کر آ گیا. جنگی بنیادوں پہ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، ورنہ ماتم کرنے کا بھی وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس. جنگی بنیادوں پہ اس سے نکلنا ہوگا.